ایک 100 سال سے شکست خوردہ برطانوی ٹیم جس نے پوری صدی میں ایک چیمپئن شپ نہیں جیتی تھی، اچانک ورلڈ ریکارڈ بنانے لگ پڑی۔ 66 سے زیادہ اولمپک گولڈ میڈل جیتے۔ ہاؤ دس مائلسٹون واز اچیوڈ۔ بڑے بدلاؤ کیسے لاتے ہیں؟ تم اپنی تقدیر کیوں نہیں بدل سکتے؟ لیٹس برنگ امپاسبل آف ڈریمز انٹو پاسبل آف ریالٹی ود ڈاؤن ہیومنگ۔ 20ویں صدی میں برٹش سائیکلنگ ٹیم کی حالت بہت خراب تھی۔ انہوں نے 1908 سے لے کے 2007 ایک صدی پوری ایک چیمپئن شپ بھی نہیں جیتی تھی۔ ٹور ڈی فرانس جو کہ 110 سال سے ہو رہا تھا، انہوں نے ایک بھی نہیں جیتا تھا۔ حالت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ وہاں کے ٹاپ بائک مینوفیکچررز نے ان کو اپنا سامان دینا بند کر دیا کہ لوگ ان کے ہاتھ ہمارا سامان دیکھیں گے، کہیں سیل ہی نہ خراب ہو جائے۔ ان کے نئے کوچ بریزفورڈ نے ایک عجیب ہی منصوبے پہ کام شروع کر دیا۔ اس نے بائی سائیکلنگ کے راستے میں آنے والی ہر چیز میں 1% امپروومنٹ پہ زور دیا، جیسے سیٹس کو زیادہ سے زیادہ کمفرٹیبل بنانا ہے، اسپیشل میٹریسز تیار کروائے تاکہ کھلاڑیوں کی نیند پوری ہو سکے، اور تو اور ڈاکٹر اسپیشل ہائر کیا تاکہ سردی زکام سے بچایا جا سکے، ایرو ڈائنامکس شرٹ تیار کروائیں اور الیکٹریکلی ہیٹڈ شارٹس پہنائے تاکہ مسلز ریلیکس رہیں، مسلز ریکوری کے لیے اسپیشل مساج جیل تیار کروائی، اور تو ٹرک کو بھی اندر سے وائٹ پینٹ کروایا تاکہ دھول کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی دکھائی دے۔ ریزلٹس اس سے بھی زیادہ حیران کن اور اچانک ثابت ہوئے۔ 2008 میں بیجنگ اولمپکس میں برٹش ٹیم نے 60% گولڈ میڈل سیکیور کیے۔ پھر اولمپکس 2012 میں لنڈن میں ہوئے جس میں انہوں نے 6 ورلڈ ریکارڈ اور 9 اولمپکس کے ریکارڈ قائم کیے۔ 2015، 16، 17 کی ٹور ڈی فرانس بھی اسی ٹیم نے جیتی۔ آنے والے 10 سالوں میں انہوں نے 66 گولڈ میڈل جیتے اور 150 چیمپئن شپس جیت کے دکھائیں اور 5 ٹور ڈی فرانس جیتی۔ یہ کسی بھی ٹیم کا بائی سائیکلنگ کی ہسٹری میں سب سے زیادہ سنہری دور تھا۔ ہمیں لگتا بڑی اچیومنٹس یا بڑے بدلاؤ کے لیے نا ایک بہت سر توڑ کوشش کرنی پڑتی ہے اور ہم چھوٹی چھوٹی عادتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیٹس سپوز یو آر اے کالج اسٹوڈنٹ اور تمہارے اندر ایک بری عادت ہے کہ تم روز کا کام روز نہیں کرتے ہیں، تو جب ایگزام آئیں گے تو اسی چھوٹی سی بری عادت کی وجہ سے ایک پہاڑ جتنا سلیبس ہوگا اور یہ اس چھوٹی بری عادت کا کمبائنڈ افیکٹ ہوگا۔ یہاں تم جنک فوڈ کھاتے ہو، یہ تمہاری عادت ہے، تو ایک دن کھانے سے تو کچھ نہیں ہونا، لیکن روز کی اس عادت کی وجہ سے تمہیں ڈائبٹیز یا موٹاپے کا ان فیوچر سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ اس چھوٹی سی عادت کا ایک بڑا کمبائنڈ افیکٹ ہوگا۔ اسی طرح فرض کرو تمہارے اندر اچھی عادتیں ہیں کہ تم 10-15 دن سے جم جا رہے ہو یا روز کتاب کا ایک صفحہ پڑھتے ہو۔ 10-15 دن جم جانے سے تمہاری باڈی شیپ میں تھوڑی آ جائے گی، یا روز کتاب کا ایک صفحہ پڑھنے سے تم جینیس بن جاؤ گے۔ کیونکہ ہمیں فوری ریزلٹس نہیں مل رہے ہوتے ہیں تو موسٹ لائکلی ہے کہ تم ان عادتوں کو چھوڑ دو گے۔ ان کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ان کے امپیکٹس بہت بڑے ہوتے ہیں۔ لیٹس سپوز تم لاس اینجلس سے نیو یارک جا رہے ہو، امریکہ کے شہر میں، تو تمہارا جہاز 3.5 ڈگری ساؤتھ کی طرف ٹلٹ ہو جاتا ہے، جو کہ بہت مائنر سا چینج ہے اور نظر انداز بھی ہو جاتا ہے، لیکن تم پہنچو گے واشنگٹن ڈی سی جو کہ نیو یارک سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے۔ اسی طرح چھوٹی سی عادت جو ہے نا بہت بڑا ڈیفرنس کریٹ کرتی ہے ان فیوچر۔ میں نے اکثر نا اپنے بزرگوں سے سنا ہے جو وقت گزر گیا تھا نا وہ بہت اچھا ہے، لیکن جو آنے والا وقت ہے وہ بہت برا۔ ایسا کیونکہ ہمارے اندر جو موسٹلی ہیبٹس ہوتی ہیں وہ بیڈ ہوتی ہیں which leads toward a bad time، اور اچھی عادتیں اچھے وقت کی طرف بھی لے کر جاتی ہیں۔ لیٹس سپوز یو آر اے ملینئر اور تمہاری جو اخراجات ہیں وہ تمہاری انکم سے زیادہ ہے، تم فضول خرچی کرتے ہو، تو تم ایک برے وقت کی طرف جا رہے ہو۔ اور اسی طرح اگر تم مڈل کلاس کے بندے ہو اور تم روز کچھ نہ کچھ سیو کرتے ہو تو تم ایک اچھے وقت کی طرف جا رہے ہو۔ عادتیں کام کیسے کرتی ہیں؟ ہاؤ ہیبٹس ایکچولی ورک۔ یہ جو میس پروٹیسٹ ہوتے ہیں کیا کسی سنگل واقعے کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ There is a series of events جو لوگوں میں اگریشن بڑھاتا رہتا ہے and then single واقعہ hits the scale، لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں۔ Let's suppose ایک بندہ 1000 دفعہ پتھر پہ ہتھوڑا مارتا، پتھر نہیں ٹوٹتا، پھر ویسے ہی ایک دفعہ پھر ہتھوڑا مارتا، پتھر 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ تو کیا آخری ہتھوڑے کی وجہ سے پتھر 2 حصوں میں بٹا؟ نہیں، ہمیں پتہ ہے جو پہلے کی ایفرٹ ہے وہ اندر سٹور ہوتی رہی ہے۔ یہی حال ہماری عادتوں کا ہوتا ہے، ہماری روز کی چھوٹی چھوٹی ایفرٹس سٹور ہوتی رہتی ہے اور ہم جو ہے نا چاہتے ہیں کہ لینئر فارم میں سکسیس ملے، مطلب جتنی ایفرٹ کریں اتنی ہمیں سکسیس ملتی رہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔
اصل میں نا بڑی جو بدلاؤ ہوتے ہیں وہ بہت دیر لیتے ہیں. لائک تم ایک ماہ سے دوڑ رہے ہو اور تمہیں اپنے اندر کوئی چینجز دکھائی نہیں دے رہی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہاری ایفرٹس ضائع ہو رہی ہیں، بلکہ یہ سٹور ہو رہی ہیں. ایفرٹس کے بارے میں شکایت کرنا ایسے ہی ہے جیسے بندہ 1000 دفعہ پتھر پہ تھوڑا مارے اور پتھر میں کوئی چینجز نہیں آ رہی. جو ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہیں ہزاروں سالوں سے آپس میں رگڑ کھاتی رہتی ہیں. ایک دفعہ پھر وہ ویسے ہی رگڑ کھاتی ہیں، لیکن اس دفعہ ٹینشن زیادہ ہوتا ہے اور زلزلہ آ جاتا ہے. اب بیمبو درخت کو ہی لے لے. جو بیمبو کا درخت ہوتا ہے 5 سال تک صرف ایک پودا ہوتا ہے، اپنا روٹ سسٹم ڈیولپ کرتا رہتا ہے. اینڈ دین نیکسٹ 6 منتھ میں وہ 90 فٹ لمبا ہو جاتا ہے. دیٹ از دی میجک آف اسمال چینجز. اور جب تمہاری ایفرٹس بھی آپٹیمم اسکیل کو ہٹ کریں گی نا تو لوگ اسے اوور نائٹ سکسیس سمجھیں گے. لوگ صرف ڈرامٹک ایونٹس یاد رکھتے ہیں، لیکن تمہیں پتا ہوگا یہ تمہاری روز کی ایفرٹس کے نتیجے میں ہے. اینڈ دین تمہیں اپنی اسمال ہیبٹس کی اہمیت سمجھ میں آئے گی. Now we know habits are very important. بٹ اچھی ہیبٹس کیسے بنانی ہے اور بری ہیبٹس کو توڑنے کا گر کیا ہے؟ دا گر از forget the goals and focus on the system. لائک اگر تم ایک اسٹوڈنٹ ہو تو 90% اچیو کرنا از یور گول. اگر تم ایک پلیئر ہو تو چیمپئن شپ جیتنا از یور گول. rather than thinking like all students کہ یار 90% اچیو کرنا ہی کرنا ہے. if you focus on کہ روزمرہ میں ایسا کتنا پڑھوں اور کیسے پڑھوں کہ میرے 90% آ جائیں. That is system. Goals اور system میں کیا فرق ہوتا ہے؟ لائک تم اگر ایک کوچ ہو تو چیمپئن شپ جیتنا is your goal, بٹ کوآرڈینیشن اور اسکلز کو امپروو کرنا پلیئر کی اور اسٹریٹجی اور پریکٹس کروانا پلیئرز کی. That is system. فار ایگزامپل اگر تم ایک پلیئر ہو اور میچ کھیل رہے ہو تو اسکور بورڈ کو تکتے رہنے سے تو کچھ نہیں ہونا ہے، لیکن اگر تم حاضر دماغی سے گیم پہ فوکس کرو اور ایک سچویشن کے مطابق اسٹریٹجی پر عمل کرو تو تم گیم جیت سکتے ہو. اسکور بورڈ اپنی پرواہ خود ہی کر لے گا. گولز صرف ڈائریکشن بتاتے ہیں. فوکسنگ آن گول از جسٹ یوز لیس. تمہیں پتا ہے ایک ونر اور ایک لوزر کا گول سیم ہوتا ہے. ہر اولمپئن کا گول ہوتا ہے کہ وہ جیتے. اکثر اسٹوڈنٹس ٹاپ کرنا چاہتے ہیں، مگر فرق کہاں پہ آتا ہے؟ the way they want to achieve their goal. ایک افیکٹو سسٹم تمہاری جیت اور تمہاری ہار کا فیصلہ کرتا ہے. برٹش ٹیم ایک 100 سال سے گول رکھتی تھی کہ وہ جیتے، لیکن انہوں نے ریکارڈ تب قائم کیا جب انہوں نے 1% امپروومنٹ پہ زور دیا. تمہیں پتا ہے گول کو فوکس کرنے میں 2 بڑی پرابلمز آتی ہیں. فرسٹ، ریزلٹس گیو مومنٹری چینجز. لائک تمہارا روم کوڑے سے بھرا ہوا ہے اور تمہارا گول ہے کہ تم اسے صاف کرو، تو تم تھوڑا سا موٹیویشن جمع کرو گے اور کمرے کو صاف کر لو گے. لیکن تمہاری بری عادتوں کی وجہ سے پھر ایک کوڑے کا ڈھیر بنا ہوا ہوگا. پھر تمہیں ایک برسٹ آف موٹیویشن چاہیے ہوگا اسے صاف کرنے کے لیے. مطلب کہنے کا کہ تمہارے رزلٹ وہی ہوں گے جو تمہاری چھوٹی چھوٹی عادتیں ہوں گی. ہمیں لگتا ہے کہ رزلٹس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی عادتیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. رزلٹس اپنے آپ چینج ہو جائیں گے. گولز کو فوکس کرنے کی دوسری بڑی پرابلم یہ ہے کہ دماغ کا اسٹریسفل اور ہمیں اسمائل کرنے سے روکے رکھتے ہیں. لائک ہم سوچتے ہیں کہ اگر میں یہ اچیومنٹ کر لوں گا تب میں بہت خوش ہوں گا. مطلب کہ ایک خاص وقت تک ہم اپنی اسمائل کو محدود کر لیتے ہیں اور اسٹریسفل اور انسیٹسفائی سی حالت میں رہتے ہیں. اس کے برعکس جب ہم سسٹم پہ فوکس کرتے ہیں تو روز کی چھوٹی چھوٹی اچیومنٹ سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم گرو کر رہے ہیں، which makes us happy and smile from internally. اور ہمیں ایک خاص وقت تک اپنی اسمائل کو محدود کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. Here ends today's session. Now at the end, I have 3 questions from you. Question number 1, تمہارا گول کیا ہے اور تم اسے اچیو کرنے کے لیے کون سی ہیبٹس اپنانا چاہتے ہو؟ Question number 2, تمہیں زیادہ میں انٹرسٹنگ لگا ہوں یا یہ ویڈیو زیادہ انٹرسٹنگ لگی ہے؟ Question number 3, اگر تم میں انٹرسٹنگ لگا ہوں تو تم نے مجھے سبسکرائب کیوں نہیں کیا؟ یا پھر یہ ویڈیو زیادہ انٹرسٹنگ لگی ہے تو اسے لائک کیوں نہیں کیا؟ By the way, it is a series how to make habits. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.